العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سے حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے ہم نے نماز کی فضیلت و اہمیت کے اوپر بیان سنا تھا کہ نماز کس قدر ایک اہم فریضہ ہے۔ اب نماز کے اندر بھی کئی موضوعات ہیں، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، یہ ایک الگ موضوع ہے، بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ لیکن پچھلے جمعے بھی یہ عرض کی تھی کہ آج ہم نماز کے مکروہات اور نماز کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے جس کو مفسدات کہتے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ عز و جل مسائل سیکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ علم حاصل کرنا امام سمیت مقتدیوں کے اوپر بھی لازم ہے کہ ان کو نماز کے ضروری احکام جو ہیں، فرائض، واجبات، مکروہ تحریمی کیا ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، یہ مسائل ان کے لیے سیکھنا کیا ہے، یہ فرض ہے۔ یہ جو حدیث پاک ہے نا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مسلمان کے اوپر لازم ہیں ان کے بارے میں علم حاصل کرنا مسلمان کے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جیسے مرضی نماز پڑھتے رہیں اور یہ حسن ظن رکھیں کہ جی جیسی مرضی پڑھ لیں قبول ہو ہی جاتی ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اور جو چیز، جو نماز ہو یا زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج ہو، جس طرح کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ہم کرنے کے کیا ہیں، وہ پابند ہیں۔ انتیس نماز توڑنے والے افعال ہیں، 29 چند عرض کرتا ہوں۔ بات کرنا، کہ دوران نماز اگر کسی سے گفتگو شروع کر دی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا جواب دینا، نماز کے دوران ہی اگر کسی آنے والے کو سلام کر دیا، یا کسی نے، نمازی نے مسجد میں انٹر ہوتے ہی کہا السلام علیکم، اور ہم نے بغیر اختیار کے وعلیکم السلام کہہ دیا، تو نماز اپنی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی نے ہمارے پاس چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو ہم نے جواب میں کہہ دیا یرحمک اللہ۔ عادت ہوتی ہے نا، اور یہ واجب بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہے، اسی طرح چھینک کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ اچھا، اگر نماز میں خود چھینک بندے کو آ جائے
اور بے اختیار منہ سے نکل جائے الحمدللہ، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، کہ یہ جواب نہیں ہے نا، کسی کا جواب نہیں ہے، یہ اپنی ہی چھینک کا الحمدللہ اس نے کہہ دیا، اگرچہ منع ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کسی خوشخبری کو سنا تو جواب میں کہا الحمدللہ، یعنی نمازی نے کسی خوشخبری کو سن کر نماز ہی میں کہہ دیا الحمدللہ، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی بری خبر یا کسی کی موت کو سن کر نماز کے اندر ہی کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اذان کا جواب اگر نماز کے دوران دے دیا تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور جواباً درود پاک پڑھ دیا نماز کے دوران، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام سن کر آگے کہہ دیا عز وجل، تو نماز ٹوٹ جائے گی کہ یہ جواب ہے۔ اسی طرح نماز کے دوران رونا، نماز کے دوران رونا، اگر کسی مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے آہ اوہ، ہوتا ہے نا بعض دفعہ نکل جاتے ہیں، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ اسی طرح مریض کی زبان سے بے اختیار، یعنی اگر وہ مریض تھا بے اختیار اس کی زبان سے آہ نکل گیا تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی کہ یہ بلا اختیار اور کسی وجہ سے نکلا ہے۔ اسی طرح پھونک ماری، بعض بات ہے نا وہ سجدے والی جگہ کو مٹی وغیرہ پڑی ہوتی ہے، تو اگر پھونک ماری تو یہ مکروہ عمل ہے۔ سجدے والی جگہ کو پھونک مار کر صاف کرنا یہ مکروہ عمل ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر پھونک مارنے سے لفظ پیدا ہو گئے، حروف پیدا ہو گئے، تو اس صورت میں اگر 2 حروف پیدا ہوئے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہوتا نا ایسے کیا تو پے اور ہا اور واؤ یہ لفظ پیدا ہو گئے، پھو بن گیا، تو یہ اس سے نماز ٹوٹ جائے گی کہ حروف پیدا ہو گئے۔ اگر بغیر حروف کے پھونک ماری تو مکروہ ہے لیکن نماز نہیں ٹوٹی۔ اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ عرب کنٹریز میں بہت زیادہ عام ہے، وہ یہ ہوتا ہے دیکھ کر قرآن پڑھنا، دیکھ کر قرآن پڑھنا، کہ بندہ تراویح کے دوران یا ویسے ہی نماز کے دوران اپنے سامنے قرآن رکھ دے اور اس کو دیکھ کر نماز پڑھے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی اگر تراویح میں کوئی پیچھے قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیچھے قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے اور امام جو ہے وہ تراویح پڑھا رہا ہے، اب اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بندہ جو پیچھے قرآن کھول کر بیٹھا ہوا ہے وہ لقمہ دے دیتا ہے، وہ لقمہ دے دیتا ہے اور امام اس لقمے کو لیتا ہے، تب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس سے کئی مسائل اور بھی نکلتے ہیں کہ اگر یہاں امامت ہو رہی ہے اور ایک بندہ وضو خانے سے لقمہ دے دے کسی غلطی کے اوپر، اللہ اکبر کہہ دے، یا امام قرآن بھول گیا ہے اور وہ بندہ وضو کرتے کرتے اس کو پتہ چلا کہ یہ آیت غلط پڑھ دی ہے تو اور وہ اسی دوران لقمہ دے دے، تو اس صورت میں اگر امام اس لقمے کو لے گا تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لقمہ وہی بندہ دے سکتا ہے جو خود نماز میں ہو،
جو خود نماز میں ہو. یہ مسئلہ تب بھی آتا ہے کہ جب جمعہ یا عید والے دن نمازی بہت زیادہ ہوں یا لائٹ چلی جائے. تو کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں چلے ہم اپنی نماز بعد میں پڑھ لیں گے. وہ سیڑھیوں میں کھڑے ہو جائیں اور سیڑھیوں میں کھڑے ہو کر تکبیرات جو ہیں وہ اوپر پہنچانا شروع کر دیں. تو اس صورت میں بھی لوگوں کی نماز جو ان کی تکبیر کے اوپر عمل کریں گے ان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ وہ ٹوٹ جائے گی. کیوں کہ جو بندہ لقمہ دے رہا ہے وہ بندہ نماز میں موجود نہیں ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. کئی مرتبہ لوگ ایسے ہی لقمہ دے دیتے ہیں, یا تراویحوں میں کئی مرتبہ دیکھا ہے وہ پیچھے تراویح قرآن کھول کر یا امام خود قرآن کھول کر قرآن دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے. ایک آدھا مسئلہ ایسا بھی ہے اس نے موبائل ایسے رکھ کر پڑھتا جا رہا تھا تراویح تاکہ کسی کو نظر ہی نہ آئے, پتہ ہی نہ چلے. تو یہ یاد رکھیں, قرآن دیکھ کر نماز میں پڑھنا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. البتہ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے دوران بندہ جو ہے وہ سامنے دیکھے. بالفرض یہاں بندہ کھڑا ہے اور یہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اب اگر ان آیتوں کو وہ دیکھتا ہے لیکن یہ آیتیں اس کو خود بھی یاد ہیں, یہ آیتیں اس کو خود بھی یاد ہیں اور اس کی نظر اس کے اوپر پڑ جائے تو اس سے نماز مکروہ تو ضرور ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھنے کا حکم ہے, نہ کہ ادھر ادھر دیکھے, لیکن نماز ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بندہ ان آیتوں کو نہیں پڑھ رہا بلکہ جو یاد ہے اسے ہی پڑھ رہا ہے, صرف نظر پڑ گئی ہے. تو نظر پڑنا جو ہے یہ منع تو ضرور ہے لیکن اس سے نماز نہیں ہوگی. لیکن اگر قرآن کی آیتیں نہیں آتی یا بھول گیا ہے اور پھر اس قرآن کو دیکھ کر اس کو یاد آیا تو اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ وہ ٹوٹ جائے گی. اچھا, ایک اصول بھی ہے نماز ٹوٹنے کا نا, کہ بندہ نماز کے دوران جو ہے وہ اپنے کپڑے سیدھے کرے, بندہ نماز کے دوران اپنی اینک اتارے, بندہ نماز کے دوران اپنی کوئی جرسی اتار دے, کوئی بھی کئی عمل کر دے, یا کوئی بٹن بند کر دے یا کوئی کنڈی کھول دے. تو اس کے بارے میں ایک اصول ہے کہ نماز کے دوران مختصر عمل سے اگر کوئی بندہ کام کرے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن اگر کوئی ایسا عمل کیا کہ دور سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. مثال, دونوں ہاتھ باندھ کر ایک بندہ مجبوراً کوئی بٹن دبا دے یا اپنا فون ایسے ایک بٹن سے بند کر دے, نماز کے دوران ہی ایسے بند کر دے, پھر نماز میں ہو جائے, تو یہ عمل قلیل ہے, چھوٹا عمل ہے. لیکن اگر نماز کے دوران ہی وہ ایسے دونوں ہاتھوں سے اپنا ایسے موبائل نکالتا ہے, ایسے کر کے ایسے بٹن دبا کر پھر رکھ لیتا ہے, پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے, تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی. یہ عرب کنٹری والے پتہ نہیں کیا کیا نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ فون کا جواب بھی دے دیتے ہیں کہ فون آ جائے ایسے فون سن کے آنا اسلی, میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کے دوران ہی فون کا بھی جواب دے دیتے ہیں. تو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ آج کل جو سعودیہ میں ہو رہا ہے یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ٹھیک ہے, عرب والوں کی چھوٹی چھوٹی داڑھیاں دیکھ کر, امامیں چھوڑ کر رسے باندھ لینا, یا لمبے لمبے جبے پہن کر یہ کہنا کہ جی ہم دین کے اوپر چل رہے ہیں, یہ دین نہیں, یہ فیشن ہے. ٹھیک ہے, سنت شریعت کے احکام, نماز کے احکام, عقائد, وہ سب کچھ وہی ہیں جو قرآن حدیث میں ہے. اس سے علاوہ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی بھی خطے میں رہتا ہو, چاہے اپنے آپ کو پیر کہتا ہے, چاہے اپنے آپ کو سید کہتا ہے, چاہے جو مرضی کہتا ہے, اس کی بات حجت نہیں ہوگی. جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو دین ہمیں سرکار نے دیا ہم اس کو فالو کریں گے. تمہارے یہاں کئی لوگ جاتے ہیں نا, وہ
سعودیہ وغیرہ میں جا کر وہ قرآن کی بھی بے حرمتی دیکھ کے کہتے اللہ ایتھے تو قرآن اتریا ایتھے ہے اسی ایویں چم چم رکھنے ہیں اسی بڑا ادب کرنے ہیں کوئی گل نہیں پیٹھ بھی قرآن کو کر دیتے ہیں قرآن پاک کو زمین پہ بھی رکھ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں تعظیم ادب اور دیگر جو مسائل ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اسی طرح نماز کے دوران کچھ کھانا پینا اس کے بھی احکام ہیں ایک ہے کہ بندہ کچھ کھا کر آیا ہے اور اس کے کچھ اثرات وہ منہ کے اندر ہیں تو تھوک کے اندر بھی وہ ذائقہ محسوس ہو رہا ہے اور بندہ نماز کے دوران اس کو نگل لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ کلی وغیرہ کرے تاکہ جو منہ ہے اس کے اندر کچھ ذرات نہ رہے کہ روایت میں آتا ہے کہ کئی فرشتے ایسے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کئی فرشتوں کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو وہ فرشتے بندہ مومن جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے منہ کے آگے اپنا منہ رکھتے ہیں تاکہ اس قرآن کی لذت ہمیں بھی مل جائے اب اگر اس کے منہ سے بدبو ہو یا اس کے منہ سے ذرات نکلے تو وہ کیا ہوتا ہے وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اس سے ایذا پاتے ہیں اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھو کہ یہ فرشتوں کی گزرگاہ ہے یہ نہیں ہے کہ گندی مندی چیزیں کھائیں یا اپنی زبان کو اپنے منہ کو گندے کاموں میں استعمال کریں منہ کو کیا رکھو پاک صاف خوشبودار کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے منہ کو بھی عزت بخشی کہ فرشتے اس کے منہ کے آگے منہ رکھ رہے ہیں تاکہ قرآن کی لذت ان کو ملے لہٰذا اگر تھوڑا بہت کوئی ذرات ہیں یا ذائقہ ہے تو اس سے نماز کو کوئی حلل نہیں پہنچتا لیکن اگر ایک بندے نے کوئی ببل رکھی ہوئی ہے یا کوئی گولی رکھی ہوئی ہے منہ پہ یا شکر تھوڑی سی منہ میں یا تھوڑا سا گٹکا منہ میں رکھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس سے نماز کیا ہوگی یہ ٹوٹ جائے گی کہ یہ کھانا پینا ہے یا ایک گھونٹ جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ لے اور نماز کے دوران اس کو پیتا رہے تو اس سے بھی کیا ہوگی وہ نماز ٹوٹ جائے گی یوں ہی اگر کھانے کے ذرات میں سے ایک ذرہ جو چنے کے مقدار کے برابر ہو وہ اگر دانتوں میں پھنسا ہے اور بندے نے وہ اندر نگل لیا چنے کی مقدار جتنا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی چنے سے کم ہو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں وہ اگر اندر نگل لیے تو اس سے نماز کا کوئی اندر فرق نہیں پڑے گا اگرچہ اس سے بھی بچنا بہتر ہے یوں ہی نماز کے دوران خون آ گیا یا پیپ آ گئی ہوتا نا بعض بات دانتوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے اور بندے نے تھوک اندر نگل لی اگر خون کا ذائقہ نمکین ذائقہ اگر اس کے حلق میں محسوس ہوا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے روزہ بھی اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزے میں بھی اگر تھوک اندر نکلی اور اس کے ساتھ خون بھی اندر چلا گیا اور خون اتنا تھا کہ اس کا ذائقہ جو تھا وہ حلق کے اندر محسوس ہوا کہ نمکین پن محسوس ہوا تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور نماز کے دوران اگر تھوک نکلی تو وہ نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح پیپ کا حکم ہے اگر مائنر سی پیپ اندر چلی جائے اور اس کا ذائقہ محسوس نہ ہو تو نہ نماز ٹوٹتی ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے ایک اور اہم مسئلہ نماز کے دوران انسان کا جو سینہ ہے یہ قبلے سے اگر پھر جائے انسان کا جو سینہ ہے یہ قبلے سے پھر جائے اس کے بارے میں اصول ہے کہ اگر 45 درجے پھر گیا 45 درجے پھر گیا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن اگر 45 درجے سے کم پھرا 45 درجے ایک اندازے کے مطابق وہ نکر ہوتی ہے یعنی اگر یہ سارا قبلہ ہے تو وہ نکر سے زیادہ اگر وہ پھیرے گا تو وہ 45 درجے کے عموماً باہر ہو جائے گا اور اگر تھوڑا سا قبلے کو پھر گیا یعنی یہ قبلہ ہے وہ تھوڑا سا ترچھا ہو گیا
اس طرف اس نے منہ کر لیا یا اس طرف منہ کر لیا تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ مسئلہ تب آتا ہے کہ جب مسجد کے اندر قبلہ ڈائریکشن میں مسئلہ آ جائے, کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ قبلے کے طرف اسی طرح منہ کر کر ایک عرصے سے نماز پڑھتے رہے, اور بعد میں جب وہ کمپاس کے ذریعے اس کا حساب لگایا, کسی علم والے نے حساب لگایا, تو پتہ چلا کہ یہ تو قبلہ جو ہے وہ تھوڑا سا ترچھا ہے. تو پھڈا پڑ جاتا ہے کہ جی ہماری نمازوں کا کیا ہوا, کئی سال ہم اسی طرح کرتے. اب وہ وہاں ہر کوئی مودہ پھر مفتی بن جاتا ہے, کوئی کہتا ہے نمازیں ہوئیں, کوئی کہتا ہے نہیں ہوئیں. تو یہ اصول ہے کہ 45 درجے کے اندر اندر اگر وہ نمازیں پڑھتے رہے تو نماز کیا ہوگی, وہ ہو جائے گی. 45 درجے کے باہر اگر اس نے منہ کیا ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوئی. پچھلی بھی نمازیں اگر اسی طرح پڑھی ہوں گی تو وہ نمازیں نہیں ہوں گی. نماز کے دوران اگر سانپ بندے کے سامنے آ جائے یا کوئی بھی زہریلی شے آ جائے تو نماز کے دوران اگر ایک یا دو ضربوں سے اس کو مارا جا سکتا ہے اور بندے نے اس کو مار دیا نماز کے دوران ہی تو نماز نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر 3 ضربیں لگائیں, 3 ضربوں کی وجہ سے پھر اس کی نماز کیا ہوگی, وہ ٹوٹ جائے گی. اسی طرح نماز میں کھجانا, خارش ہو جانا, ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ کسی نے خارش کی یا ایک رکن میں 3 مرتبہ اپنے بال سیٹ کیے یا اپنی جیکٹ سیٹ کی 3 مرتبہ ایک ہی رکن میں, تو نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی رکن سے مراد یہ کہ قیام کر رہا ہوں, اب قیام کے دوران میں نے خارش کی, پھر ہاتھ باندھ لیے, پھر تھوڑی دیر بعد ابھی قیام ہی چل رہا ہے. یہ تراویحوں میں ہوتا ہے جب لمبی قرات چل رہی ہے, پھر تھوڑی دیر بعد یہاں سے خارج کی, پھر ہاتھ باندھ لیے, پھر تیسری مرتبہ پھر تھوڑی سی خارج کی, تو یہ 3 مرتبہ ہو گئی اور اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تراویحوں میں بعض امام بھی لگا ہوتا ہے, پیچھے جو سامع ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, ہم نے اس کو بھی کھڑا کر دیا ہوتا ہے, وہ بھی پیچھے سے خارج ہی کیے جا رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر اور لقمے دے رہا ہوتا ہے. نمازیں لوگوں کی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. 3 مرتبہ خارج کی اگر ایک ہی رکن میں تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں اگر قیام کیا اور 2 مرتبہ خارج کی, ٹھیک ہے, پھر رکوع کیا اور رکوع میں پھر 2 مرتبہ کر لی, تو اس سے نماز نہیں ٹوٹی, کیونکہ یہ 3 مرتبہ ایک رکن میں نہیں ہوا. پھر سجدے میں بھی جا کر 2 مرتبہ کر لی تو پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی. پھر دوبارہ قیام میں آیا, پھر 2 مرتبہ کر لی, تب بھی نہیں ٹوٹے گی, جب تک کہ ایک رکن میں مسلسل 3 مرتبہ خارش یا کوئی بھی مسئلہ ہو وہ نہ کرے. یعنی خارش ہے یا کسی کو جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہے یا کسی کو کوئی اور تکلیف ہے یا جو ہے وہ سر کے اوپر کھجائی اس کی سخت ضرورت ہے یا زکام ہو رہا ہے, اس کا ریشہ بہہ رہا ہے, تو وہ 2 مرتبہ صاف کر لے, تیسری مرتبہ پھر اگلے رکن میں جا کر لے. یعنی یوں اکٹھے 3 مرتبہ وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح نماز کے دوران جب لائٹ چلی جائے تو کئی مکبر حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں, خود ہی تکبیریں کہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے یہ یہاں امام صاحب ہیں تو اس حال کو تو کوئی ضرورت نہیں مکبر کی, یہاں تو امام کی آواز جا رہی ہوتی, لیکن کئیوں کو شوق ہوتا ہے وہ ایسی شور بچا دیتے ہیں, مکبر کئی شروع ہو جاتے ہیں. اب کئیوں کو اس کے احکام بھی نہیں پتہ ہوتے, قرات درست نہیں ہوتی. مثال اگر کسی مکبر کو اللہ کا تلفظ, اللہ اکبر کا تلفظ ہی صحیح ادا نہیں کرنا آتا اور وہ مکبر بن گیا اور لوگ اس کی تکبیر پر سجدے کرنے شروع ہو گئے تو مسائل ہوں گے. جیسے اللہ اس کو کھینچنے کی اجازت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے امام صاحب کرتے ہیں اللہ اکبر, یہ صحیح طریقہ ہے. لیکن اگر کسی نے اللہ کو نہیں کھینچا, کسی اور کو ہی کھینچ دیا, جیسے اللہ اکبر, تو پھر نماز فاسد ہوگی, کہ معنی ہی فاسد ہوگی.
یا لفظ الف کوئی کھینچے اللہ اکبر، تو اس سے بھی مسئلہ ہو جائے گا. تو مکبر وہ بندہ ہو جس کو تلفظ بھی صحیح ہو، یا پتہ ہو کہ کس کو کھینچنا ہے اور کس کو نہیں کھینچنا. اسی طرح نماز کے دوران چلنا، نماز کے دوران چلنا، یہ یاد رکھیں کہ تھوڑا بہت چلنا جہاں ضرورت ہو یہ جائز ہوتا ہے. ہمارے یہاں کئی لوگوں میں مشہور ہے کہ انگوٹھے نو کیل ٹھوک دے، انگوٹھے نہیں ہلنے چاہیے نہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ غلط ہے. تھوڑا بہت اگر صف ملانے میں خاص طور پر تو فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ قدم پسند ہیں کہ جو صف پوری کرنے کے لیے ہوں، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگلی صف میں اگر جگہ ہو، اگلی صف میں اگر جگہ ہوئی، کسی کی نماز ٹوٹ گئی، وہ وضو کرنے چلا گیا، اب آگے جگہ خالی ہے، تو پھر کیا ہے کہ پچھلا جو نمازی ہے وہ نماز کے دوران ہی آگے آ جائے اور اس صف کو مکمل کر لے. یوں ہی اگر نماز کے دوران دونوں کے اندر گیپ آ گیا تو کندھا کندھے سے ٹچ رکھنا یہ واجب ہے. ہمارے یہاں کئی نمازی ہوتے کہتے ہیں میرے کول کوئی نہ آئے، کھلے ڈلے ہو کے نماز پڑھتے چودھری بن کے کہ کوئی دور دور ہو جاؤ. حالانکہ کیا حکم ہے؟ مل کر کھڑے ہو. آقا علیہ السلام نے فرمایا فرشتوں کی طرح صف بناؤ، کہ فرشتے کس طرح صف بناتے ہیں؟ مل کر کھڑے ہوتے ہیں. تو کندھا کندھے سے بالکل آپس میں یہ بھی نہیں کہ بندہ پھنس ہی جائے، لیکن نارملی کندھا کندھے سے ٹچ ہو. اب اگر گیپ آ گیا ہے تو تھوڑے سے قدم سرک کر اس کے ساتھ ہو جاؤ. ہاں نماز کے دوران ہی 2 صفوں جتنا چل پڑا اکٹھا ہی، تو پھر اس سے جو ہے نا وہ اس طرح آگے چلتا جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایک آدھی صف اگر چل گیا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آگے مکروہ تحریمی. اچھا نماز میں قرات فاسدہ بھی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے. قرات فاسدہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ لفظ جو ہے وہ معنی غلط دے رہے ہو، کہ جہاں اصحاب النار پڑھنا تھا وہاں اصحاب الجنہ پڑھ لیا. تراویحوں میں ایسا ہو جاتا ہے، یا عام نمازوں میں بھی امام جب قرات کرتا ہے تو لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یا ہم خود اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں اور ہم سے کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر بعد میں کسی سے پوچھیں کہ میں نے یہ قرآن کی آیت جو ہے وہ یہ پڑھنی تھی یہ پڑھ دی ہے، تو شریعت کا کیا ہوگا؟ میں کہوں کہ بعض دفعہ اس کے معنی الٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کہ جنتی کو دوزخی بنا رہے ہوتے ہیں یا دوزخی کو جنتی بنا رہے ہوتے ہیں، تو معنی الٹ ہو گئے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اسی طرح بعض دفعہ کسی کا کوئی تلفظ ٹھیک نہیں نکلتا، اس کا تلفظ خراب ہوتا ہے نا، کہ اس لیے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ والی آیت نہ پڑھو بلکہ کوئی دوسری پڑھو کہ جس میں وہ تلفظ نہ آئے. کئیوں کو کوئی تلفظ صحیح نہیں نکلتا، اس لیے اگر کسی کو سبحان ربی العظیم یہ ضا نہیں پڑھنی آتی تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ تم رکوع میں عظیم کی جگہ پہ کیا پڑھو؟ کریم پڑھ لو، سبحان ربی الکریم. یعنی شریعت نے ہر چیز کا حل بتایا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے، جو شریعت نے جہاں رعایت دی ہے اس کو فالو کریں، نہ کہ ہم اپنے طور پر ہی غلط ملت نماز پڑھیں. یہ کچھ فسادات میں نے بتایا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اب مکروہات تحریمی، کہ جس سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے اور دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، یہ بھی سن لیں. نماز کے دوران اپنی داڑھی یا کپڑے سے کھیلتے رہنا، یعنی 3 مرتبہ نہیں کیا، 2 مرتبہ ہی کیا، لیکن فضول کیا، حاجت ہی نہیں تھی. یہ نماز کے دوران رکوع سے اٹھنے کے دوران کئیوں کو عادت ہوتی ہے کپڑے یہیں سیٹ ویٹ کرتے ہیں، خاص طور پر اگر کاٹن پہننا ہو. اماموں کو بھی عادت ہوتی ہے کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے سیٹ ویٹ کرتے ہیں. تو یہ کرنا کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے. حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام نے کسی کو اس طرح دیکھا نا تو فرمایا کہ اگر اس کی نماز میں خشوع خضوع ہوتا تو یہ ایسا نہ کرتا. لہٰذا نماز کے دوران ایسے ایسے لگے رہنا، ایسے ایسے داڑھی سیٹ کرتے رہنا عادت کے طور پر، تو یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر کپڑا پیچھے سے پھنس گیا ہے یا داڑھی بالکل خراب ہوئی ہوئی ہے تو بندے نے اس کو مختصر سے مجھے سیدھا کر دیا کہ یار کوفت ہو رہی ہے،
تو اس کی اجازت ہے. لیکن عادت کے طور پر جیسے کئی عربی ہوتے ہیں وہ جبے ہی ایسے سیٹ کرتے رہتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، پھر ایسے کرتے ہیں، پھر ایسے ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اس طرح نہیں، کپڑوں کے ساتھ یا اپنی داڑھیوں کے ساتھ کھیلنا یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح کندھے کے اوپر چادر ڈال لینا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے سردیوں میں. ہاں یہ دکھائیے گا اپنی چادر میں ذرا کر کے دکھاؤ. یہ کئی بندے نماز کے دوران ایسے چادر ڈال لیتے ہیں اور ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نماز مکروہ تحریمی ہوگی. چادر یوں لٹکا لیں یا ایسے رکھ لینا نماز کے دوران، رومال وغیرہ، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. یہ حدیث پاک میں منع کیا گیا. اس کو صدل کہتے ہیں، اس کو صدل کہتے ہیں. نماز میں رومال ہو، چادر ہو، کوئی بھی شے ہو، اس کو کیا کرنا ہے؟ اگل بغل کرنا ہے، ایسے لپیٹنا. اور صحیح مستحب یہ ہے کہ جب چادر ہو تو سر کے اوپر سے لیں، سر کے اوپر سے لیں، اور داڑھی بھی نہ چھپے اور منہ بھی نہ چھپے. اگر سردی کی وجہ سے بندے نے ایسے منہ چھپا کر نماز پڑھی تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. یہ بڑے جو ہے نا لوگوں میں چیزیں اس طرح کی رائج ہیں، تو اس کو صدر کہتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے. اسی طرح نماز کے دوران سخت بھوک لگی ہے اور بندہ جو ہے کہتا ہے نہیں میں پہلے نماز پڑھ لوں گا، اور دھیان کس کی طرف ہے؟ کھانے کی طرف، اور کھانا بھی موجود ہے، تو اس سے بھی نماز مکروہ تحریمی ہے. کیوں؟ کہ اس سے بندے کے اندر خشوع خضوع، نماز کی طرف دھیان جو ہے وہ کم پڑتا ہے. پہلے کھانا کھا لو، اگر بھوک لگی ہے اور شدید بھوک لگی ہے تو جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. اگر شدید بھوک لگی ہے کہ بندہ نڈال ہے سمجھ لے، اور نماز جماعت ہو رہی ہے تو بندہ جماعت چھوڑے پہلے کھانا کھا لے. کیوں؟ کہ یہ شدید، ہاں یہ کہ ہلکی پھلکی سی بھوک لگی ہے تو اس کی خیر ہے، لیکن اتنی بھوک لگی ہے کہ نماز کے دوران دھیان جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ وہ کھانے کی طرف ہے. یوں ہی اگر پیشاب یا پخانہ ہے اور وہ شدت کے ساتھ آیا ہوا ہے اور بندہ کہے نہیں میرا وضو بچا لے، سردی ہے میں باہر کے ٹھنڈ چ وضو کرا، اور وہ بڑی شدت کے ساتھ واش روم روک کر پہلے نماز پڑھ لے، حالانکہ دھیان اسی طرف ہے کہ پتہ نہیں کسوں نماز مکے گی تو میں کسوں فریش ہوا گا، تو یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اس کا بھی لحاظ رکھ. اسی طرح نماز کے طرح انگلیاں چٹکانا، یعنی نماز پڑھتے پڑھتے انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کے ایسے چٹکانا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. نماز کے دوران کمر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لینا، دونوں ہاتھ ایسے کمر کے اوپر رکھ لینا، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور یہ ویسے بھی عام روٹین میں بھی منع کیا گیا کہ بندہ یوں کھڑا ہو، کہ یہ تکبرانہ جو ہے وہ ایک انداز ہے. ہاں اگر کوئی درد ہو رہی ہے، کوئی سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ایسے کر لے وہ ٹھیک ہے، لیکن عادت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کھڑے ہونے کی. یوں ہی نماز کے دوران آسمان کو دیکھنا، نماز کے دوران آسمان کو ایسے نظریں اٹھا کر دیکھنا، یہ بھی مکروہ ہے. اور نماز کے دوران ترچھی نظروں سے ہلکا پھلکا دیکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن یہ بھی منع ہے. بلکہ اپنی نگاہیں جو ہیں وہ قیام میں سجدے کی جگہ رکھی جائیں، ادھر ادھر نہ کی جائیں. ایک اہم مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران نمازی کی طرف منہ کر لینا، یا ایک بندہ ہماری طرف منہ کر کر بیٹھا ہوا ہے، جیسے میں آپ کی طرف منہ کر کر بیٹھا ہوں، اب میری پوری سیدھ میں کوئی بندہ سنتیں شروع کر دے، میں بیان کر رہا ہوں وہ اپنی سنتیں میری طرف منہ کر کر پڑھے تو مکروہ تحریمی ہے. اور اگر وہ بندہ بیٹھا ہوا اپنی نماز پڑھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر بیان شروع کر دوں تو یہ میرے لیے گناہ ہے. نمازی کی سیدھ کے اندر نہ کوئی بندہ بیٹھ سکتا ہے منہ کر کر، پیٹھ کر کر تو بیٹھ ہی سکتا ہے، نہ نمازی کی سیدھ میں بندہ منہ کر سکتا ہے، نہ نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی بندے کی منہ کی طرف نماز شروع کر دے. اگر اس نے نماز شروع کی تو وہ گناہ گار، اس کی نماز مکروہ تحریمی. اور اگر اس نے نماز روٹین سے شروع کی اور دوسرا بندہ اس کی طرف منہ کر کر بیٹھ جائے تو اب منہ کر کر بیٹھنے والا گناہ گار ہے، نمازی کی نماز درست ہو جائے گی. ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ
نماز پڑھتے ہوئے امام سے پہلے ہی رکوع سجود کر لینا، امام سے پہلے ہی رکوع میں چلے جانا، یا امام سے پہلے ہی سجدے میں چلے جانا، یا اس سے پہلے ہی اٹھ جانا، یہ بھی ناجائز ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں اس کی بڑی شدید جو ہے وہ وعیدیں آئیں کہ کیا وہ ڈرتا نہیں کہ اس کا سر گدھے کی طرح ہو جائے۔ تو امام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے آگے۔ صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ جو کہ آج 90% ہم فالو نہیں کرتے، 90%۔ سنت طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے تو جب اس کی اکبر کی را ختم ہو تو ہماری اللہ کی الف شروع ہو۔ ہم تو عمومی طور پر ذرا سا اس کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی تقریباً تھوڑا سا مائنر سا پیچھے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کیا حکم ہے کہ وہ امام کے لیے بھی سنت یہ ہے کہ وہ اللہ کہتے ہوئے سجدہ کرے، اور جب سجدے میں سر پہنچے تو اس وقت اس کی اکبر کی را ختم ہو۔ ہمارے یہاں کئی امام پورا سجدے میں جا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ یا پورا کھڑے ہو کر کہیں اللہ اکبر، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ امام کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اللہ اکبر جب بڑھ کہیں اس وقت وہ رکوع میں جائیں، اس وقت وہ کیا سجدے میں جائیں، اور جب اٹھیں تو اللہ اکبر، جب پورے کھڑے ہو جائیں اس وقت اس کی راہ اکبر کی ختم ہو، اور جب اس کی اکبر کی راہ ختم ہو تو مقتدی کیا کرے، وہ اللہ کہنا شروع کرے۔ یہ ہوتی ہے اقتداء۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ منع ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ امام سے پہلے ہی رکوع میں چلا جائے یا امام سے پہلے ہی سر اٹھا لے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ، نماز میں تصویر سامنے ہونا، نماز میں تصویر سامنے ہونا۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر نمازی کی بالکل سیدھ میں ایک تصویر ہے جاندار کی، انسانوں کی ہو یا جانور کی ہو، اور وہ اس کے پورے جسم کی تصویر ہے، نمازی کے سامنے کسی جاندار کی تصویر ہے اور وہ پورے جسم کی تصویر ہے، تو اس کے سامنے نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اگر صرف چہرے کی تصویر ہے تو پھر کیا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر پورے جسم کی تصویر اس کے دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے تو اس سے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، تحریمی نہیں ہوگی۔ اور اگر دائیں بائیں صرف چہرے کی تصویر ہے تو اس سے نماز تنزیہی بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ تصویر کے حوالے سے حکم ہے۔ اور اگر خود بندے نے کوئی تصویر والا لباس پہنا ہوا ہے، تصویر والا کپڑا پہنا ہوا ہے، اور اس کو پہن کر نماز پڑھے تو اس کی نماز اپنی مکروہ تحریمی ہے۔ اور اگر وہ نماز اس طرح پڑھ رہا ہے کہ اس کی بیک کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے، پوری جاندار کے جسم کی تصویر ہے، اور اس کی سیدھ میں دوسرا نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس نے اپنی نماز بھی مکروہ تحریمی کی کہ تصویر والا لباس پہنا ہوا ہے، اور جس نمازی کی سیدھ میں اس کی تصویر آ گئی اس کی بھی نماز مکروہ تحریمی ہوئی۔ اسی طرح نماز کے دوران 2 انگوٹھیاں پہن کر نماز پڑھنا یا ریشمی کپڑے میں نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ہمارے یہاں یہ یاد رکھیں کہ مرد کے لیے 4.5 ماشے سے کم 1 انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی، صرف 1 نگ کے ساتھ جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ کئی لوگ اس کو سنت سمجھتے ہیں، سنت نہیں ہے۔ سنت ان لوگوں کے لیے کہ جو بطور مہر اس کو استعمال کرے، کوئی مفتی ہے یا کوئی قاضی ہے، اس کے لیے، ہر بندے کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ صرف اجازت ہے کہ 4.5 ماشے کی 1 انگوٹھی چاندی کی، وہ بھی 1 نگ کے ساتھ۔ لیکن اگر کسی نے کیا کیا، خالی چھلا پہنا ہوا ہے یا کڑا پہنا ہوا ہے یا چین پہنی ہوئی ہے اور اس حالت میں نماز پڑھے گا تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے رب کے حضور اس طرح حاضر ہے کہ وہ گناہوں میں ملوث ہے۔ یا کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ 1 انگوٹھی چاندی کی پہنتے ہیں لیکن 2 نگینے پہن لیتے ہیں، یا 2 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں۔ یہ جیلی پیر جو ہوتے ہیں، کئی انگوٹھیاں پہن کر ایسے لگ رہے تھے یار رزق دی ہے، فلاں دی ہے، فلاں دی ہے، ہوتے پھر بھی منگتے ہی رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی لوگوں نے اپنے پاس انگوٹھیوں کے اندر تقدیر نہیں بدلتی۔ تقدیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، وہ چاہے کسی کے ہاتھ بھی نہ ہو تو اس کو تقدیر کا لکھا ہوا
ملتا ہے. تو یہ مسلمانوں کو انگوٹھیوں کے اندر رزق نہیں تلاش کرنا چاہیے، یہ ہماری جہالت ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اگر کسی نے 2 انگوٹھیاں پہنی ہوئی یا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند مسئلے امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، یہ میں نے وہاں سے آپ کو پڑھ کر سنائے. اور بھی اس کے اندر بڑے پیارے مسائل لکھے ہوئے ہیں. آپ سب یہ کتاب ضرور پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی نمازیں بہت اچھی ہو جائیں گی. آپ خود کہیں گے کہ ہم کئی نمازیں غلط زندگی میں کرتے رہے ہیں. ایک ضروری مسئلہ عرض کرتا چلوں